بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر قرآن پاک کے 11ویں پارے کے 12ویں رکوع میں اس طرح فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام پر دنیا میں کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ خوشی و عزت کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ بلکہ ولیوں کے بھی سردار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک عبد القادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد گرامی کی طرف سے نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں پوتے اور والدہ گرامی کی طرف سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12ویں پوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک کی ولادت کی رات دیکھا کہ رسولوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اور اولیاء عظام کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائے اور ان الفاظ مبارکہ سے خوشخبری سے نوازا کہ اے ابو صالح، اللہ پاک نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ پاک کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء کرام میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے درمیان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے ایک قطب عالم ہوگا جس کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبد القادر ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور اس کی جیلان میں پیدائش ہوگی۔ حضور غوث پاک کی خدمت میں نیم روز جو افغانستان کا ایک صوبہ ہے، اس کے بادشاہ نے خط بھیجا کہ میں ملک کا کچھ علاقہ بطور جاگیر آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و آرام کی زندگی گزاریں۔ حضور غوث پاک نے اس کے جواب میں فارسی میں 4 اشعار لکھ کر بھیجے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر میرے دل میں ملک سنجر کی کچھ بھی ہوس ہو تو سنجر کے بادشاہ کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا نصیب بھی کالا ہو جائے، اس لیے کہ جب مجھے دولت نیم شب کی سلطنت حاصل ہے، سلطنت نیم روز کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز ادا فرماتے تھے۔ ایک رات جب آپ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ ناظرین اکرام، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بزرگان دین اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور پرہیزگاری سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں۔ ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ امام ابو الحسن علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث پاک کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل قبر سے باہر تشریف لائے اور سیدی حضور غوث پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت پہنا کر ارشاد فرمایا،
اے شیخ عبد القادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ حضور غوث پاک درسگاہ میں طلباء پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے اور آپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز بھی فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اجمی طالب علم تھا۔ وہ بہت ہی کند ذہن تھا، بہت ہی مشکل سے کوئی چیز اسے سمجھ آتی تھی۔ ایک دفعہ وہ طالب علم آپ کے پاس بیٹھا سبق پڑھ رہا تھا کہ ابن سمحل نامی ایک شخص حضور غوث پاک کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب اس نے اس طالب علم کی کند ذہنی اور آپ کا اس کی کند ذہنی پر صبر و تحمل دیکھا تو اسے بہت تعجب ہوا۔ جب وہ طالب علم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو ابن سمحل نے عرض کیا کہ اس طالب علم کی کند ذہنی اور آپ کے صبر پر مجھے حیرت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری محنت اس کے ساتھ بس ایک ہفتہ سے بھی کم ہے، کیونکہ اس طالب علم کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے اس طالب علم کے دن گننا شروع کر دیے، اور جب ایک ہفتہ پورا ہونے کو آیا تو آخری دن واقعی اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور غوث پاک درس و تدریس، تصنیف و تالیف، وعظ و نصیحت اور اس کے علاوہ مختلف علمی شعبوں میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، مگر خاص طور پر فتویٰ نویسی میں تو آپ کو وہ کمال حاصل تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء، فقہاء اور مفتیان کرام بھی آپ کے لاجواب فتووں سے حیران رہ جاتے تھے۔ شیخ امام موفق الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی ان میں سے ہیں جن کو وہاں علم و عمل اور فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی۔ آپ کی علمی مہارت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ سے انتہائی مشکل مسائل بھی پوچھے جاتے تو آپ ان مسائل کا نہایت آسان اور خوبصورت جواب دیتے۔ آپ نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں تقریباً 33 سال دین اسلام کی خدمت کی۔ اس دوران جب آپ کے فتاویٰ علماء عراق کے پاس لائے جاتے تو وہ آپ کے جواب پر حیران رہ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر بس امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی دھن سوار رہتی، اور میں تبلیغ قرآن و سنت کے لیے اس قدر بے قرار رہتا کہ خود پر بھی اختیار نہ رہتا، اور میرے پاس 2-3 آدمی بھی ہوتے تو میں انہیں ہی قرآن و سنت کی باتیں سنانے لگتا۔ پھر میرے پاس لوگوں کا اتنا کثیر ہجوم ہونے لگا کہ مجلس میں جگہ باقی نہ رہی، چنانچہ میں عیدگاہ چلا گیا اور وعظ و نصیحت کرنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو لوگ ممبر شہر سے باہر لے گئے، اور بے شمار مخلوق سوار اور پیدل ہو کر آتی اور اجتماع کے باہر ارد گرد کھڑے ہو کر وعظ سنتی، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی۔ آپ کی مجلس میں 400 زبردست عالم آپ کے بیان کو لکھا کرتے تھے، اور بسا اوقات مجلس کی حالت میں آپ ہوا پر چند قدم اڑ کر پھر کرسی پر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرح میں پہلے تھا اب بھی جنگلوں میں رہوں، کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں نہ وہ مجھے دیکھیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ چاہا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصارہ میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زائد بے عمل تائب ہوئے ہیں، اور یہ بڑی نیکی ہے۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی خدمت میں 13 نصارہ آئے اور آپ کے ہاتھ پر مجلس وعظ میں مسلمان ہوئے، اور پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقے کے نصارہ ہیں، ہم نے اسلام کا ارادہ کیا لیکن ہمیں تردد تھا کہ کہاں جا کر اسلام لائیں۔ تب ہم نے غیب سے آواز سنی کہ اے کامیاب گروہ، تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان دیا جائے گا کہ جو اور جگہ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس وسیلہ سے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔